فیصل آپ کا شکریہ، ابرار، شاہ زمان، نجم اور جو بھی ہمارے تحریک انصاف کے کارکن آئے ہوئے ہیں یا خواتین و حضرات، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آج آپ ہماری عید ملن پوری طرح پورے جوش سے آپ بنائیں گے بھی اور انجوائے کریں گے۔ میں آپ سب کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کا نظریہ ہے کیا، ہم یہ کیوں جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو میں بڑا مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آزاد انسان صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے۔ غلام اچھے غلام بنتے ہیں، غلام قومیں یا ایک غلام ذہنیت کا انسان کبھی اوپر نہیں جا سکتا۔ تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ آزادی کیوں اتنی ضروری ہے، کیوں اللہ نے جو انسان اپنی جان کھو دیتا ہے اپنی آزادی کے لیے، اللہ نے کیوں اس کو اتنا بڑا رتبہ دیا شہید کا۔ یعنی شہید کا رتبہ ہمارے دین میں پیغمبروں کے بعد ہے، اس لیے کہ جو بھی انسان، جو قوم اپنی آزادی کی جنگ لڑتی ہے، وہ اپنے آپ کو آزادی سے نہیں، غلامی سے نہیں صرف نکالتی، وہ پھر عظمت کی طرف جاتی ہے قوم۔ اس لیے اتنا زور ہے ہماری دین میں آزادی کے لیے۔ تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا کیا تھا، انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا تھا۔ اندرونی طور پہ لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، اور بت توڑ دیے، خوف کا بت، پیسے کا بت، لالچ کا بت، میں کا بت، یہ بت گرائے انہوں نے، لوگوں کو اندرونی طور پہ آزاد کیا۔ اور معاشرہ آزاد ہوتا ہے انصاف سے، حقوق سے، جس کو ہم کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق۔ جس معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے وہاں لوگ آزاد ہوتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے لوگ مغرب میں جاتے ہیں، جب پاکستانی یورپ میں جاتے ہیں، انگلینڈ امریکہ میں جاتے ہیں، وہ کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے معاشرے میں اگر آپ اپنا ٹیکس دیں، آپ قانون نہ توڑیں، تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑتا نہیں ہے، کوئی پولیس آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی، وہاں آپ کو کوئی رشوت نہیں لینے آئے گا، آپ کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ آزاد کر دیتا ہے۔ اور آزاد لوگ پھر اوپر چلے جاتے ہیں، وہ کہیں سے چھوٹے سے شروع ہوتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو طاقتور ہے وہ ظلم نہیں کر سکتا، جو طاقتور ہے وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، وہ قانون کے نیچے ہے، تو اس لیے وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ہماری جو جدوجہد ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پاکستان کے اندر انصاف کا نظام لے کے آنا ہے، جدھر طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون، جدھر یہ جو ظلم ہے کہ طاقتور چوری کرتا ہے NRO لے لیتا ہے، جو بلیک ویگو کے اندر نامعلوم افراد آتے ہیں لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قانون کے اوپر ہے وہ، جو ہمارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے ہیں، جو علیمین سے کیا ہے، ایک کیس سے نکلتا دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، کبھی ادھر پکھر، کبھی لاہور، کبھی شکارپور۔ یہ کہیں آزاد معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا۔ کسی اس معاشرے میں جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ ظلم نہیں ہو سکتا، وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے، وہاں انصاف ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ انصاف کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا۔ یہ جو طاقتور ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، پہلی چیز انہوں نے کہی کہ کمزور اور طاقتور میری دور میں قانون کے سامنے ایک برابر۔ یہی حضرت عمر نے کہا کہ کوئی طاقتور میرے ملک میں کمزور پہ ظلم نہیں کر سکے گا، پہلی سٹیٹمنٹس۔ حضرت علی نے بھی یہ کہا کہ میں سب سے پہلے انصاف قائم کروں گا۔ تو اس لیے وہ مسلمان اوپر گئے تھے، اس لیے وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی تھی، کیوں آزاد ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے ہماری حقیقی آزادی کی جنگ، اور اس کے اندر آپ سب نے شرکت کی ہے۔ میں اپنی نوجوانوں کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جس طرح ہماری خواتین یہاں آئیں اور جنہوں نے محنت کی، جس طرح وہ کھڑی ہوئی، جو ٹیئر گیسنگ لی، میں خاص طور پہ تحریک انصاف کی خواتین کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
शुक्रिया फैसल जी खान और साहब अब थोड़ी देर फैसल, में जी जी वो ये नजम जी, शराज को कहें वो अल्लाह जी इसलिए आज लोगों के सामने गाए क्योंकि जब मुझे गोलियां लग रही थी मुझे अभी भी याद है अल्लाह उस वक्त कंटेनर के ऊपर बज रहा था। शुक्रिया। बिल्कुल। और थोड़ी देर में आपके सवाल भी होंगे, आप सवाल पूछेंगे, इमरान खान साहब जवाब देंगे। इस वक्त नजम शराज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये होता है अल्लाह का बंदा जो सेलिब्रेशन में भी, रंगीनियों में भी अपने मालिक को, अपने रब को याद रखता है। और हम इस बात का सबूत देंगे कि हम सब अल्लाह से उसके रहम के उम्मीदवार हैं। कौन कौन रमजान में हमारे साथ था अफ्तार ट्रांसमिशन में? हम सब ने अपने रब को पुकारा था पूरे रमजान इमरान खान साहब के घर से। और आज फिर हम यहां ईद वाले दिन पूरे पाकिस्तान के लिए और जहां पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं अपने रब को पुकारेंगे कि हमारे मुल्क पर रहम फरमा, हमें हिदायत दे, हमारे मुल्क पर अपनी बरकत कर दे। अल्लाहू साथ मिलके करेंगे, बिस्मिल्लाह करें। हाथ नजर आएंगे।